نحمد و نصلی علی رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے تمام دوستوں کو آج کے تفکر میں فقیر نازیہ نور احسان بہو کی طرف سے ایک دفعہ پھر حق اللہ بسم اللہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم کسی نہ کسی اہم جو ہے وہ حق کی رمز کو، معرفت کے بھید کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس پر تفکر کرنے کی، تاکہ ہم اصل حقیقت کو پا سکیں۔ آج جو بات میں آپ سے کہنے جا رہی ہوں اس سے آپ بخوبی واقف بھی ہیں اور یقین بھی رکھتے ہیں، لیکن آج کل کے جو حالات ہیں اس میں اس امر کی اشد ضرورت ہے کہ ہم ایک دفعہ پھر اس عظیم ترین حقیقت پر تفکر کریں کہ مومن یا مومنہ اور مسلمان ہونے کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ اللہ کے اطاعت کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اس طرح سے ایمان لائے، اس طرح سے ان کی اطاعت کرے جس طرح سے اطاعت کرنے کا حق ہے۔ اصل میں وہی حقیقی طور پر مسلمان ہے جو کہ خدا کی اطاعت جو ہے وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق کرے۔ تو اس بات کو سمجھنا اور اس پر تفکر کرنا بڑا ضروری ہے۔ تو یہ انتہائی خطرناک قسم کی گمراہی ہے کہ آدمی نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر بھی تو اسلام پر عمل کر سکتا ہے۔ ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس شخص کا ایمان اور اسلام جو ہے معتبر نہیں ہے۔ اسلام اور ایمان معتبر ہونے کی صرف ایک ہی شکل ہے کہ آپ اللہ کی بھی اتباع کریں، نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اتباع کریں۔ صرف اسی صورت میں آپ کا ایمان جو ہے مکمل ہوتا ہے کہ خدا کی وحدانیت کے ساتھ ساتھ جو رسالت کا عقیدہ ہے اس پر دل و جان سے عمل پیرا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا اس پر عمل کریں، جو اور جس سے منع فرمایا اس سے منع ہو جائیں۔ نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے کوئی مومن یا مومنہ نہیں ہو سکتا یا ہو سکتی جب تک کہ اس کی خواہش اس شریعت کے تابع نہ ہو جائے جو میں لے کر آیا ہوں۔ تو صراط مستقیم پر چلنے کے لیے، معرفت کی حقیقی راہ پانے کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ دل میں نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی محبت ہو جو دنیا کی تمام محبتوں سے وہ اس پر غالب ہو اور اس سے جو ہے وہ برتر ہو۔ اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ سنت رسول سے محبت ہو اور دل میں نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عزت و احترام، وہ وفاداری ہو جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بات پر فخر کر سکیں گے یہ میرا امتی ہے۔ نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننے کی ہمیں غیر معمولی تڑپ ہونی چاہیے۔ صرف اس صورت میں انسان کا ایمان جو ہے وہ مکمل ہو سکتا ہے۔ نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق جو ہے اپنا طرز زندگی کو ڈھالنا اور نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دل و جان سے ان کے آپ کہہ سکتے ہیں جو ان کے نقش قدم پر چلنا ہی دراصل حقیقی شریعت کو، طریقت کو، معرفت کو اور حقیقت کے دروازوں سے آپ کو روشناس جو ہے وہ کرا سکتی ہے۔ تو کسی شخص کا کردار جتنا جو ہے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے قریب ہو اتنا ہی وہ شخص جو ہے وہ اپنے ایمان میں سچا اور مخلص ہے۔ تو اس سلسلے میں بڑی خوبصورت ایک آیت مبارکہ ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 جس کا ترجمہ میں یہاں پیش کر رہی ہوں۔ تو رب محمد بڑی خوبصورتی کے ساتھ مخاطب ہوتے ہیں، فرماتے ہیں اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم واقعی خدا سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو، خدا تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا، وہ بہت ہی معاف کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ سے تعلق رکھیں، لیکن اصل میں اللہ سے تعلق اسی وقت جو ہے اس کو کمپلیشن ملتی ہے جب
اس میں آپ عشق رسول کو اپنے قلب میں داخل کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے بغیر، ان کی اطاعت کے بغیر، ان سے عشق کے بغیر کسی بھی انسان کا ایمان جو ہے مکمل نہیں ہو سکتا۔ نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے نیازی صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہیں بلکہ رب کی آپ سمجھیں کہ نافرمانی کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ فرمایا کہ میں نے جو رسول ہیں وہ اپنے نمائندے کے طور پہ بھیجے ہیں کہ خدا کی اذن سے ان کی اطاعت کی جائے، اور اس کو تم جو ہے ہر طرح سے بررضا و رغبت جو ہے ان کی اطاعت کی جائے۔ پھر سورہ نساء کی انتہائی ایک خوبصورت آیت مبارکہ جس کا ترجمہ میں آپ کو یہاں پہ بتانے لگی ہوں، آیت نمبر 64 کا، کہ ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اس لیے بھیجا ہے کہ خدا کی اذن کی بنا پر اس کی اطاعت کی جائے۔ اب اس میں واضح طور پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے کھول کے بیان کر دی ہے۔ پھر بڑی اسی بات کی تائید میں ایک اور انتہائی خوبصورت آیت مبارکہ سورہ نجم کو اگر آپ کھولیں تو آیت نمبر 3 اور آیت نمبر 4 کے ترجمے پر غور کریں، اس میں رب محمد واضح طور پر ہمارے لیے کھول کے یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں بولتے۔ وہ کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا کہ وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں بولتے، یہ تو آسمانی وحی ہے جو ان پر نازل کی جاتی ہے، یعنی میرا محبوب تم سے وہی کہتا ہے جو میں اس کو کرنے کو کہتا ہوں، جو میں اس کو کہنے کو کہتا ہوں۔ تو اس میں تو دوئی کی گنجائش ہی کچھ نہیں ہے۔ تو اب اس میں سوچیں کہ کتنا ضروری ہے کہ جو ہمارے آقا نے کہا، جو میرے محمد نے، آپ کے محمد نے کہا، اس پر ہم تفکر کریں، اس پر سوچیں سمجھیں کہ انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کیا کیا، ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں۔ اس پر ہمیں از سر نو جو ہے اپنی زندگیوں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ صرف ہولی پروفٹ کی تعلیمات ہی، ان کی سیرت ہی ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے ہم خدا کا جو ہے قرب حاصل کر سکتے ہیں، جس سے ہم اپنی پہچان حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے ہمارے لیے خدا کو پانے کا، خدا کی مرضی پہ چلنے کا، خدا کی رضا حاصل کرنے کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ پھر ایک بڑی خوبصورت اور آیت مبارکہ ہے سورہ نساء کی، آیت نمبر 65، اس میں رب محمد، رب ذوالجلال والاکرام، رب العالمین بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان فرماتے ہیں، اے رسول، آپ کے رب کی قسم یہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے باہمی اختلافات میں یہ آپ کو فیصلہ کرنے والے نہ مان لے، پھر آپ جو کچھ فیصلہ کریں اس پر اپنے دلوں میں بھی کوئی تنگی محسوس نہ کریں، بلکہ آپ کے فیصلے پر سر تسلیم خم کر دیں۔ اب اس آیت مبارکہ کے ترجمے میں بھی آپ غور کریں تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے کھول کے بیان کر دیا ہے کہ مومن ہونے کے لیے کیا ضروری ہے۔ یہی ہے کہ جو کچھ اللہ کے رسول نے فرمایا اس پر منوان، بغیر کسی چون چرا کے، بغیر کسی اس میں مین میخ نکالنے کے سر تسلیم خم کریں، بالکل جیسے اپنے آپ کو کہ جو آپ نے کہا وہ سر آنکھوں پر، تبھی جو ہے وہ انسان جو ہے کو حقیقت سے روشناس ہو سکتا ہے، انسان جو ہے حقیقی منزل جو ہے پا سکتا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کے اگر ترجمے پر غور کریں تو خدا تعالیٰ کا یہ بڑا عظیم فرمان صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے۔ اب یہ جو ہے بڑی اٹل حقیقت ہے کہ یہ جو آخری عظیم ترین کتاب ہے یہ کیا ہے؟ یہ میرے آقا، میرے محمد، آپ کے محمد، اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے چلتے پھرتے جو ہے وہ اعمال ہیں۔ تو رہتی دنیا تک کسی آدمی کے مومن ہونے اور نہ ہونے کا فیصلہ بھی اسی پر ہے کہ وہ ہولی پروفٹ کی جو ان کی سیرت ہے اس کو اپنائے، جو انہوں نے ہمیں تعلیمات دی ہیں ان کو زندگی میں ہر بات میں ان کو ہی حرف آخر سمجھے۔ اللہ کے نزدیک جو ہے اپنے ایمان کے دعوے میں صرف وہی لوگ سچے ہیں جو دل و جان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ ہر بات کو سلیم کریں،
اور ہر بات میں ان کی پیروی کریں، اور پھر اوپر اوپر سے نہیں، پورے دل کے ساتھ، پوری آمادگی ساتھ جو ہے وہ اس کی اتباع کریں۔ تو آج وقت کی بڑی اہم ضرورت ہے کہ ہم اس بات پر غور کریں، سمجھیں کہ ہم اسی صورت میں صراط مستقیم کو پا سکتے ہیں، اور اسی صورت میں صراط مستقیم پر چل سکتے ہیں، اسی صورت میں اپنی زندگی کو بھی روشن کر سکتے ہیں، دین و دنیا میں فلاح پا سکتے ہیں، دوسروں کے لیے بھی روشنی کا مینارہ بن سکتے ہیں، جب ہم اس حقیقت کو سمجھیں، اس پر تفکر کریں کہ خدا کی اطاعت کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی زندگی کی ہر معاملے میں اتنی ہی ضروری ہے جتنی خدا کی اطاعت ضروری ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کہیں الگ نہیں کیا، نور من نور اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔ آج کے لیے اجازت چاہتی ہوں، حق اللہ، بسم اللہ۔